ادارہ ہے الادارہ للدعوہ والارشاد جی جی یو ایس اے میں، انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ٹھیک ہے یہ والی آیت اور اس کا جو ترجمہ غلام فرید صاحب نے کیا ہے ٹھیک ہے وہ پیش کر کے تو یہ ایک قسم کا اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ گویا انہوں نے قرآن میں تعریف کر دی تحریف کر دی ہے، معنی بدلے ہیں، ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ ایڈوینٹ آف دی مسیح موعود مسیح موعود ہے۔ ٹھیک ہے تو اس پہ حضور ہاں میں عرض روشنی کرتا ڈالیے۔ ہوں یہ جو اعتراض ہے مولویوں کا یہ تفسیر صغیر پر بہت زور سے اٹھایا گیا تھا کیونکہ تفسیر صغیر میں یہ ترجمہ پہلی بار جماعت کی طرف سے پیش ہوا ہے، اگرچہ جماعت کے لٹریچر میں تفسیراً اس میں مضمون کثرت سے ملتا ہے، لیکن ترجمے کے طور پر یہ وہاں رکھا گیا۔ لیکن یہ مولوی بات بھول جاتے ہیں کہ تفسیر صغیر نام ہے، ترجمہ قرآن نام نہیں ہے اس کا، اس لیے حضرت مسیح موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے وضاحت فرمائی ہے یہ تفسیری ترجمہ ہے، اور اگر ایک آیت کی تفسیر ایک ہی ہو صرف تو پھر صرف ایک ہی کتاب تفسیر کی لکھی جانے کے بعد قرآن کریم ختم ہو جانا چاہیے۔ بے شمار امکانات، ہر طرح کی تفاسیر، ہر قسم کے متن موجود ہیں، اور مختلف علماء نے ان کی تفسیراً جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا لکھا، اس پر یہ اعتراض کرنا نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے تحریف کر دی ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور اگر تفسیر صغیر پر ایک تفسیری نقطے پر اعتراض جائز ہے کہ یہ تحریف ہے تو پھر تمام تفسیر کی کتابیں تحریف ہو جائیں گی۔ لیکن یہ وہ جس کو وہ تحریف کہتے ہیں، اس میں تو بہت ہی عظیم الشان ایسا نقطہ ہے جس کو قرآن کریم پوری طرح تائید اس کی حمایت فرماتا ہے، جس کی اور اس کی تائید کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلے یہ سوال میں ایک دفعہ انگلش لنگر خانے میں نائب افسر جلسہ تھا، مہمان نوازی میرے سپرد تھی، تو ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی میں نے ایک سوال کرنا ہے بڑا ضروری۔ تو میں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں، دیکھیں کثرت سے مہمان ہے۔ اس نے کہا جو ہو کچھ ہوگا، میرا سوال بھی بڑا ضروری ہے، وہ تو لازماً ہے ورنہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں۔ میں نے افسر صاحب جلسہ سے کہا کہ یہ مولوی صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں تھوڑی دیر کے لیے میں خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر تو ان کے سوال کا جواب دے ہی دوں۔ وہ سوال یہی اٹھایا، پہلے تو بہت ہوشیاری سے چکر سے آخرت کی باتیں، آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے کہ نہیں، یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ کیا ترجمہ ہوا کہ موعود دن کی خوشخبریوں کے پر ایمان رکھتے ہیں یا آخرت کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تحریف ہو گئی۔ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو سارا ایمان کا ذکر ہے اور ان چیزوں کا ذکر ہے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے ایمان کا حصہ بنایا ہے ان پر ایمان لائے، بس آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آپ نے بیچ میں حضرت مرزا صاحب یا موعود زمانے کی باتیں کہاں سے شروع کر دی ہیں؟ ان سے میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے مجھے خود جواب دے دیا، ان الفاظ میں نہ کہا، مگر میں ان کو سمجھا دی بات۔ میں اب بتا رہا ہوں کہ اس اعتراض کے اندر جواب موجود ہے، کیونکہ ایمانیات کا جو حصہ بنائی گئی ہیں چیزیں ان میں آخرت ہے، جو بالیوم الآخر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادوں میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کی باتیں کر رہا تھا تو آخرت کے ذکر میں ایمان کا ذکر کیوں چھوڑ گیا؟ یوقنون کیوں کہہ دیا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ وسیع مضمون ہے، آخرت کا مضمون بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ وسیع مضمون ہے، بین ہی وہ بات نہیں ہے کہ ان 5 باتوں پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پھر میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے، وہی بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کہیں اولین اور آخرین کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اور آخرین کو یہ جزا ملے گی اور یہ اس کثرت سے ہوں گے، اور اولین اس کثرت سے ہوں گے۔ آخرت کے دن تو یہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہوں گے، تو وہ آخرین کون ہیں، کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟
کیا آخرت کے زمانے سے ان کا تعلق ہے کہ نہیں؟ ورنہ مجھے کوئی عربی کا لفظ بتا دیں کہ ان کے زمانے کا نام آخرت کے سوا کچھ اور رکھا جائے. تو قرآن کریم جب فرماتا ہے سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین یا سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کریم صاف بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک اول دور ہے اور ایک آخر دور ہے، اور اس آخر دور کے زمانے کا نام آخرت ہی ہے اور کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا. بس وبالآخرۃ ہم یوقنون میں حکمت یہ ہے کہ یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہر معنی میں آخرت پر ان کو یقین ہے. بعض باتوں میں ایمان سے یقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے، بعض باتوں میں. مثلا ایک انسان کو حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان تھا، لیکن لیطمئن قلبی کا جو مضمون ہے وہ ایسے یقین سے تعلق رکھتا ہے جس کا انسان مشاہدہ کر لے کہ اللہ مجھے پتہ ہے ضرور تو سچا ہے، لیکن دل اطمینان تب پائے میں دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیسے ہے. تو آئندہ زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم الشان خبریں دی گئی تھیں اور اسلام کے عظیم ترقیات کے اور دنیا پر غالب آنے کے جو وعدے فرمائے گئے تھے، یہ امت محمدیہ کا دور آخرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تبھی اس آخرت کے دور کی طرف منسوب ہونے والوں کو آخرین کہا گیا ہے. آخر کا مطلب ہے آخر پر آنے والا، اور آخرت وہ زمانہ جس میں آخر پر آئیں. اس لیے حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ فرمایا ہے بالکل جائز اور درست ہے، لیکن صرف یہ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ تحریف کر کے دوسرے ترجموں کو رد کر دیا ہے. تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں وہی مروجہ ترجمہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ وسیع المعانی ہے، اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، اور اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو آخرت کے وعدے ہیں. اور ان وعدوں پر یقین رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا انجام یقیناً اچھا ہے. اگر کوئی قوم اپنے انجام کے اوپر یقین رکھتی ہو، تبھی قائد اعظم نے یقین محکم کے لفظ پاکستان کے تصور کے ساتھ پیش کیے تھے کہ ایک لازمی حصہ ہے تمہاری ترقی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ تنظیم کرو، مل کے رہو، لیکن یقین محکم رکھو کہ تم نے ضرور کامیاب ہونا ہے. بس بالآخرت ہم یوقنون کا مطلب ہے یہ لوگ جن کی میں صفات بیان فرما، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہا ہے، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی وحی پر ایمان لائے، اس سے پہلی وحیوں پر ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، لازماً ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اور اسی آخرت کے معنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیف تہلک ہذہ الامۃ، کہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخر پر مسیح ہے. بس آخرت کے ساتھ جو مسیح موعود کا تعلق ہے وہ تو محمد رسول اللہ نے خود جوڑ دیا ہے. اب مولوی کاٹ کے دکھا دیں، لگا لیں زور، کوئی زبان کی چھری چلائیں، اس رشتے کو کاٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آخرت سے مسیح موت کا تعلق خود باندھ دیا ہے.